ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب آج سینٹ میں پیپلز پارٹی پر خاصے گرجے برسے۔ انہوں نے کہا کہ جو وفاق کی پارٹی تھی اب اس میں سے تعصب کی بو آ رہی ہے، صوبے کی بو آ رہی ہے، یہاں تک چیلنج کر دیا کہ پیپلز پارٹی کو، اور کہا کہ آپ تیار رہیں، ہم پنجاب کے بعد سندھ آ رہے ہیں، سندھ ہمارا ہے۔ یہ سیاسی چیلنج جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اور آج کے روز، گزشتہ روز بھی قومی اسمبلی میں وہ خاصے برہم ہوئے تھے، آج بھی سینٹ کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف کیا؟ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ جو محکمہ تعلیم ہے اس کے حوالے سے بھی آج ایک اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے اس کے بعد بریف کیا۔ اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت کنسرن ہے بچوں کا اور والدین کا مستقبل کا، جو تعلیم کا ہمارا منظرنامہ ہوگا اس حوالے سے، تو سیاسی صورتحال، کرونا کی جو سندھ میں صورتحال ہے، سندھ حکومت کا موقف اور محکمہ تعلیم کے جو فیصلے ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، صوبائی وزیر تعلیم محترم جناب سعید غنی صاحب۔ سعید غنی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ جو اسکول کے حوالے سے آج آپ کا اجلاس ہوا تھا، گو کہ آپ نے بریفنگ بھی اس کی دے دی ہے، جس میں یہ کہا کہ 1 جون سے اب اسکول نہیں کھل رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 15 جولائی تک سندھ کے اسکول بند ہیں یا 15 جولائی سے پہلے بھی کسی وقت کھولے جا سکتے ہیں؟ یہ ذرا سا ایلیبریٹ کر دیجیے گا، کیونکہ یہ میں سمجھنے سے قاصر رہا تھا کہ 1 جون سے تو نہیں کھل رہے، لیکن کب تک بند ہیں؟ حافظ صاحب کو یاد ہوگا کہ مارچ میں بھی جب ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کی تو اس وقت ہم نے جب اسکولوں کے کلوجر کا اعلان کیا تھا اور گرمی کی چھٹیاں ہم نے پہلے کرنی تھی، تو اس وقت ہم نے پورا ایکیڈمک پلان اناؤنس کیا تھا پورے سال کا، کہ ہم کب گرمی کی چھٹیاں کب شروع ہوں گی، کب ختم ہوں گی، کب امتحانات ہوں گے، کب داخلے ہوں گے، اور اس طرح کی پوری چیزیں اس کے اندر طے تھیں، ایک ایک تاریخ کے ساتھ ہم نے اناؤنس کیا تھا، اور وہ بھی کسی صوبے نے یہ کام نہیں کیا تھا، ہم نے سب سے پہلے کر لیا۔ اچھا، ہمارے اس پورے پلان کو پھر کاپی کیا دیگر صوبوں نے 2-3 ہفتوں کے بعد۔ اچھا، ابھی کچھ روز قبل جب فیڈرل منسٹر نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اسکولوں کی تعطیلات جو ہیں، اسکولوں کی جو بندش ہے وہ 15 جولائی تک ایکسٹینڈ کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بچوں کے امتحانات نہیں ہوں گے اور ان تمام بچوں کو 1 سال آگے پروموٹ کر دیا جائے گا بغیر امتحانات کے۔ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو فیصلہ یہ کیا گیا ہے ہم سے اس میں مشاورت نہیں ہوئی ہے، اور یہ تو ہم نے طے کر لیا ہے کہ 1 جون کو اسکول نہیں کھلیں گے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اسکول نہیں کھلیں گے، یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم نے بچوں کو پروموٹ کر دیا ہے، ہمیں اگلا پورا ایکیڈمک پلان دینا ہوتا ہے جس کے تحت بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، سب آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں۔ یہ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہم اپنی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں گے، وفاقی حکومت کا یہ پروپوزل ان کے سامنے رکھیں گے، اور اگر انہوں نے ہم سے اتفاق کیا تو ہم فالو کر لیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، اگر اسٹیئرنگ کمیٹی کا کوئی اور اوپینین آیا، وہاں پہ اتفاق کسی اور چیز پہ ہوا تو ہم اس سے آگاہ کر دیں گے۔ اچھا، مجھے کل رات ہی یا پھر آج صبح میں نے دیکھا کہ شفقت محمود صاحب خود ہی فرما رہے تھے کہ جو 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کی جو بات ہوئی تھی اس کے اندر کچھ پرابلمز ہیں، اور اس کو وہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، اور اس کے لیے کوئی اور پالیسی وہ طے کریں گے۔ اچھا، ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ ہم اگر کسی ایسے ایشو کو اناؤنس کرتے ہیں تو ہم یہ تمام چیزیں پہلے سے طے کر لیں، بجائے اس کے کہ اعلان کرنے کے بعد جو مسائل آتے ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں۔ تو آج جو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہے جس میں تمام جو امتحانی بورڈز ہیں صوبہ سندھ کے، ان کے چیئرمینز کو، آغا خان کا جو بورڈ ہے اس کے چیئرمین کو، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے 2 سیکرٹریز اور 1 سیکرٹری ہمارے یونیورسٹی اور بورڈز کے ہیں، 3 سیکرٹریز ہیں، ان پر ایک یہ کمیٹی بنا کے ہم ان کو یہ کہا ہے کہ یہ تمام ایشوز جو اٹھ سکتے ہیں اس بات سے، ان کو آپ دیکھیں اور ان کے حل ہمیں تجویز کریں، اور یہ 24 گھنٹے میں کل تک ہمیں یہ رپورٹ دے دیں گے تو مزید ہم پر اس پر فیڈرل گورنمنٹ نے 14 تاریخ کو میٹنگ رکھی ہے، اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک کے جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا اصولی فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے اسکولوں کو یہ اجازت دی ہے کہ چونکہ بہت سارے اسکولوں میں سال میں مختلف امتحانات ہوتے رہتے ہیں، کہیں ماہانہ ہوتا ہے، کہیں 3 مہینے بعد ہوتا ہے، کہیں 6 مہینے بعد ہوتا ہے، تو ان ایگزامس میں بچوں کی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر وہ بچوں کو جو ہے وہ اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں۔ لیکن یہ بھی بات ایک سامنے آئی کہ کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ جو پیپرز ہوتے ہیں اس میں بہت کم مارکس لیتے ہیں، تو اس میں یہ طے ہوا کہ تمام اسکولز ان بچوں کو وقت دیں گے
اور ابھی جیسے اسکول بند ہے پچھلے 2-3 مہینے سے، تو وہ 1 یا 2 جو بھی سبجیکٹس ہیں وہ بچوں کو بتا دیا جائے گا کہ اس کی آپ تیاری کر لیں، اور جیسے ہی موقع ملے گا انہیں 1-2 پیپرز میں بچوں کو بٹھا کے ان سے ایگزامس لے لیا جائے گا، اور ان کو پھر جو ہے آگے وہ بھی پروموٹ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر میں اس کو سمرائز کروں سعید صاحب، تو پھر یہ 1 سے 8ویں کلاس تک کے بچوں کو اگلی کلاسز میں پروموٹ کرنے کا اصولی فیصلہ ہوا ہے، تاہم جو بچے کمزور ہیں ان سبجیکٹ کے وہ اسکول فیصلہ کرے گا، جیسے میتھمیٹکس ہو گیا یا انگلش ہو گیا، وہ اس کے پیپرز لے لیں، لیکن 9ویں سے لے کے 12ویں تک کے جو طلبہ ہیں اور طالبات ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ نہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھیں ہم یہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم صرف اعلان کر دیں کہ اگلی کلاس میں نے پروموٹ کر دیا۔ اب اس میں پرابلمز ہیں کہ اس میں جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی اسٹوڈنٹس ایسے سبجیکٹس میں فیل ہوئے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو اگلے جو پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں ان کو داخلے ملتے ہیں، تو بہت سارے پرابلمز ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی ایک کام کریں تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے مسائل جڑے ہوئے ہیں ان مسائل کا حل بھی اس کے اندر موجود ہو۔ اور دوسری ایک چیز ہے کہ ہمارے جو بورڈز کے قوانین ہیں، جو قانون بنا ہوا ہے، اس قانون میں بغیر امتحان کے بچے کو آگے پروموٹ کرنے کا پروویژن موجود نہیں ہے۔ ہمیں اس قانون کے اندر بھی ترمیم کرنی پڑے گی اور ایک آرڈیننس لانا پڑے گا جس کے ذریعے وہ راستہ بھی ہم کھولیں۔ تو یہ جب کنسنسس مطلب فائنل کنکلوژن نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کر دینا اور ایک اور ابہام کی کیفیت پیدا کر دینا، پھر تو یہ غیر مناسب نہیں تھا جو شفقت محمود صاحب نے کیا؟ نہیں، بہرحال انہوں نے مشاورت کی ہوگی، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے نہ ہی ہوں، لیکن ہم سے مشاورت اس پہ نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے صرف یہ بتایا تھا کہ ہم 1 جون کو اسکول نہیں کھولیں گے۔ دوسرا ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے جس کا یہ مینڈیٹ ہے، ہم ان کی میٹنگ بلا کے پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ایک بات آج آپ نے کہی تھی آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ پاکستان اور اگر ہم سندھ کی بات کر لیں تو جہاں اسکولوں کی حالت خستہ ہو، جہاں بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے بینچز نہ ہوں، جہاں باقی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت خستہ حالی کا شکار ہو، ایک ایسے معاشرے کے اندر آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ ایک خواب نہیں لگتا، اور پھر اس کے وسائل جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ غریب جو ہے وہ بڑی مشکل سے کتابیں اور یونیفارم بھیجتا ہے، جو اس کی چیزیں ہیں لیپ ٹاپ سے لے کے اور دوسری جو ایسیسریز تک، تو کیسے ہوگا آن لائن ایجوکیشن اور کیسے چلے گی ہمارے ملک میں آن لائن ایجوکیشن؟ دیکھیں حافظ صاحب، یہ جو مسائل آپ بتا رہے ہیں نا، اس سے میں انکار نہیں کرتا ہوں، یہ پورے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر ایشوز موجود ہیں، لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کرونا کے بعد کہ 3-4 مہینے تو آرام سے اسکول بند ہیں اور کوئی نہیں پتا کہ اگلے کتنے مہینوں تک یہ اسکول بند رہیں گے۔ اچھا، ہم بچوں کی ظاہر ہے کہ تعلیم کی وجہ سے ان کی صحت کے معاملات پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بالکل کلیئرلی طے کیا ہوا ہے کہ کتنے ہی عرصے تک یہ کرونا کی مصیبت رہے، ہم نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا ہے۔ اچھا، اب اگر اسکول نہیں بھیجنا تو کیا بچوں کو ہم 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال گھروں پہ بٹھائے رکھیں اور ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں تعلیم سے؟ یہ بھی کوئی ایک حل نہیں ہے۔ تو ہم کوئی ایسے راستے تلاش کر رہے ہیں کہ بچے اسکول نہ جائیں، گھروں پر رہیں، لیکن گھر پر رہتے ہوئے وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں اور اسی میں کوئی امتحانات کا سلسلہ بھی ہو جائے۔ اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے سے ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک باقاعدہ لانچ کوئی چیز نہیں کی، لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں پر کام کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے پارٹنرز ہیں جن سے ہم نے بات کی ہے، بہت سارے انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جن سے ہم نے بات کی ہے، تو بہت سارے ماڈلز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم اس میں FM ریڈیو والا ایک آپشن ہے، اس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے سیلولر کمپنی سے بات کی ہے کہ جہاں پر نیٹ ورک نہیں ہے، جہاں کوریج نہیں ہے انٹرنیٹ کی، وہاں پر وہ ہمیں کوئی کیا سہولتیں دے سکتے ہیں۔ کوئی ایک ماڈل اس قسم کا بھی ہے کہ جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے لیکن آف لائن ہوتے ہوئے بھی وہاں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو بہت سارے کام ہیں جس پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے باقاعدہ اس کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اسکول ہمارے بہت زیادہ عرصے تک بند رہتے ہیں تو کم از کم بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح سے ہم جاری رکھ سکیں۔ مشکل کام ہے لیکن بہرحال اب کرنا تو ہم نے ہے، ہم چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ صحیح صاحب، تھوڑی سی ہم ذرا سے جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ بھی گفتگو کر لیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب سینٹ میں گرجے برسے ہیں، کہتے ہیں کہ وفاق کی خوشبو آتی تھی، اب صوبے کی بو آ رہی ہے پیپلز پارٹی سے، کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب، ایک پرابلم پتہ کیا ہو گیا کہ جب کرونا کا مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہوا 26 فروری کو، تو سندھ حکومت نے 27 فروری سے اس پہ کام شروع کر دیا۔ چیف منسٹر صاحب نے 27 فروری کی صبح 9 بجے جو ہے وہ میٹنگ بلا لی، ٹاسک فورس بنا دی اور اس ٹاسک فورس کے روزانہ اجلاس کرنا شروع کر دیے اور کچھ فیصلے انہوں نے لینا شروع کر دیے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کی لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، خاموش بیٹھے رہے۔
اور 13 مارچ کو انہوں نے پہلی میٹنگ بلائی ہے. وہ میٹنگ بھی کیوں بلائی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن 13 مارچ کو پہلی میٹنگ بلائی وزیر اعظم صاحب نے. اب یہ جو کم از کم 15 دن کی خاموشی تھی, اس میں جو واہ ہوئی سندھ حکومت کی, جو آپ لوگوں نے تعریفیں کی, جو مختلف ادارے ہیں جو کرونا کو دیکھ رہے تھے, بین الاقوامی ادارے ہیں, انہوں نے تعریفیں کی, وہ تعریفیں جو ہے ہمارے گلے پڑ گئیں. اس پر وفاقی حکومت نے, پی ٹی آئی نے, وزیر اعظم نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو سندھ حکومت کے جو نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ ہو. اب اس سے نقصان بہت ہوا, ہمارے ملک کے لوگ کنفیوز ہوئے, شہری کنفیوز ہوئے. ظاہر وزیر اعظم ایک بات کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں, تو کنفیوژن تو پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے جو صورتحال تھی ملک میں جو خراب ہوئی, اس کا آغاز وہاں سے ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنے 3-4 کیبنٹ کے منسٹرز کراچی بھیج دیے, جنہوں نے آ کے یہ بے تکی, بے سروپا باتیں کرنا شروع کر دی, بے بنیاد الزامات شروع کر دیے. مقصد یہ تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا جو کام ہے اس کو ہم ڈسٹرب کریں, ان کو ڈائیورٹ کریں اور کسی اور کام میں الجھ جائیں. بہرحال ہم نے اس کے باوجود بھی ہم چیزوں کو جو ہے سیدھے انداز میں لے کے چلتے رہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا کوئی بھی موقف جو ہے وہ واضح نہیں ہے. ایک دن وہ کہتے ہیں جی اشرافیہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا, اور اسی دن شام کو بیٹھ کے لاک ڈاؤن کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اشرافیہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا, لیکن خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, ایون اسلام آباد میں لاک ڈاؤن لگا. جو سندھ حکومت نے کیا اس کو فالو کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم سارا کام بند کرنے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم صاحب اشرافیہ کہہ کس کو رہے ہیں, بزدار کو کہہ رہے ہیں, محمود خان کو کہہ رہے ہیں, اسلام آباد کے اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو تھا وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں آج بھی موجود ہے. اب بجائے اس کے کہ اپوزیشن کی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی 19 مارچ کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے متواتر اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ایون کل جو اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی وہ اٹھا کے دیکھ لیں. یار اتنا پازیٹیو رسپانس کوئی کرتی ہے اپوزیشن؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ جو گالیاں دے رہے ہو بعد میں دے دینا, ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں, کرونا کا مسئلہ ہے, مل کے بیٹھو, ہمیں بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم جا کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمارا لیڈ تو کریں. آپ وہ صحت کے وزیر بھی ہیں, پرائم منسٹر, لیکن نہ وہ کوئی بات کرتے ہیں. وہ جو ایک کنفیوژن پیدا کرنا ہے ان کو پورے ملک میں, وہ اس پر لگے ہوئے ہیں, وہ شاید ان کا ایجنڈا ہے. اب اس پر وہ آئیں گے کراچی, اگر کام کریں گے. وزیر اعظم پاکستان بلوچستان گئے, پنجاب گئے, خیبر پختونخوا گئے, لیکن صوبہ سندھ نہیں آئے وزیر اعظم. انہوں نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ وہ صوبہ سندھ کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھے, وہ صوبہ سندھ کو بھی اس پاکستان کا حصہ سمجھے جس کے وہ وزیر اعظم ہیں. وہ یہاں پر بھی آئیں, یہاں بھی وزیر اعظم سے پوچھیں جس طرح باقی صوبوں میں گئے تھے, لیکن وہ یہ نہیں آئے. صدر پاکستان کا ایک دن کوئی میٹنگ رکھنے کا فیصلہ ہوا, وہ میٹنگ بھی منسوخ کر دی گئی. اب وزیر داخلہ جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا لے کر آ جائیں گے. میں تو یہ بات آج کہنے پہ مجبور ہوں, مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اور کرونا وائرس کی کوئی رشتہ داری ہے. ہم کرونا سے لڑتے ہیں, پی ٹی آئی ہم سے لڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ کرونا کو برا برا کیوں کہتے ہو, آپ کرونا کو ختم کرنے کی بات کیوں کرتے ہو. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس تھی اس کو سندھ کارڈ کا نام دے دیا گیا, اب اس کو سندھ کارڈ کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سندھ کارڈ ہے, کیونکہ تعصب کی بات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے, پاکستانیوں کے لیے مصیبت بن گئی ہے. وہ کرونا کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں سہولت بن گئی ہے. اس لیے کہ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی دیکھیں تواتر کے ساتھ کوئی ایک وزیر بلاول صاحب کی کل کی تقریر سنے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کی تقریر سنے. پھر وہی بات کہ جی وہ کتے آ گئے, اور پھر وہی بات کہ جی راشن کھا گئے, پھر وہی بات کہ جی 5 کھرب کا حساب دے دو. یار لے لینا حساب, ساری زندگی میں حساب دیا ہے, ہم سے حساب لیا گیا, باقی کس سے لیا گیا, ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. لیکن فی الحال کرونا کا مسئلہ ہے بھائی, کرونا سے لڑنے دو. یہاں تک کہ یار جو اچھے ادارے ہیں صوبے کے, جو معتبر ادارے ہیں, جن کی لوگ عزت کرتے ہیں, جن کا ایک نام ہے, جن کی کریڈیبلٹی ہے, یہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ جی کرونا کے ساتھ کیوں لڑ رہے. میں کہہ رہا ہوں کرونا بھی اتنی قربت ہے ان کے ساتھ, مطلب ہم کرونا کو گالی دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو گالی دے دی ہے. ہم کرونا سے لڑنے جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی سے لڑنے جا رہے ہیں. یہ شاہ محمود صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ سندھ آ رہے ہیں, تو یہ مطلب یہ کیا ہے سندھ آ رہے ہیں کا مطلب؟ سندھ گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں, سندھ کے اندر کوئی ماس موومنٹ چلانا چاہتے ہیں, اس سے مراد کیا لی ہے آپ نے, کیا مسئلہ؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ بھائی سندھ پاکستان کا حصہ ہے, پی ٹی آئی وفاقی حکومت کا حصہ ہے, وفاقی حکومت میں ہے, وہ آنے کس نے ان کو روکا ہے؟ باقی یہ ماضی میں بڑے اٹیمپٹ کر کے انہوں نے دیکھ لیے, کبھی اسمبلی کے اندر وہ چینج لا رہے تھے, کبھی وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرا رہے تھے, کبھی گورنر رول لگا رہے تھے, کبھی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے, بہت ساری باتیں کرتے رہیے.
تو پھر اگر کوئی خواہش ہے پھر کر کے دیکھ لیں. لیکن ہم صرف ایک گزارش کرتے ہیں کہ میرے بھائی اس وقت پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کرونا ہے. ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، بڑے برے کہتے رہو، لڑتے رہو، لیکن کچھ دنوں کے لیے جب تک کرونا کی مصیبت ہے کرونا سے لڑو، مل جل کے لڑو تاکہ اس سے جان چھڑائے، پھر زندگی بڑی ہے. آپ نے سدھرنا تو ہے نہیں. یہ نیگیٹو پالیٹکس آپ کی رگوں میں گھسی ہوئی، آپ کرتے رہنا، برائیاں آپ نے ہماری کرنی، آپ کرتے رہنا. لیکن کم از کم اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر رحم کرو، پاکستان کے شہریوں پر رحم کرو، پاکستان کے لوگوں پر رحم کرو اور ہمیں کرونا سے لڑنے دو. تو یہ جو کرونا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر آپ پہ ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو آپ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، یعنی سندھ حکومت، اور آپ لوگوں میں خوف پھیلا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جتنا آپ جو ہے وہ پینک کر رہے ہیں. اس کے اوپر کیا کہیں؟ آپ نے صاحب یہ کون کہتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو پتہ کچھ نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جن کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ تم سندھ کے اندر افراتفری پیدا کرو. وہ لوگ کہتے ہیں جن کو کرونا کے معاملے میں جو کچھ کام ہو رہے ہیں ان کا علم نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تھوڑی سی بھی شرم ہونا تو وہ بات کرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ اسد عمر صاحب جو NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ہمارے لوگ انتہائی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں. سندھ حکومت جو ڈیٹا دے رہی ہے، جو شیئر کر رہی ہے، فگر تو بالکل ٹھیک ہیں. اسد عمر نے کہا ہے، ان کے اپنے لیڈر نے کہا ہے. اس نے کہا ہے جو سارا کرونا کے خلاف جو ایک پورے ملک میں کمبائنڈ ایفرٹس ہو رہے ہیں اس کو لیڈ کرتا ہے اس کمیٹی کو. تو اس کے بعد بھی اگر یہ ڈھیٹ آدمی بار بار اگر کہتا ہے تو میرے پاس تو کوئی علاج نہیں میرے بھائی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرونا سے پتہ نہیں کون سی رشتہ داری ہے ان کی. مطلب اتنا برا لگتا ہے ان کو، ہم کرونا کو کچھ کہہ دیں، یہ مطلب ہماری بےعزتیاں کرنے کو اتر آتے ہیں کہ کرونا کے لیے کچھ نہ بولو. تو یہ جو صحیح صاحب فیصلہ ہوا جس کے تحت یہ تمام کاروباری مراکز، دکانیں، مارکیٹیں سب کھل گئی ہیں، اور اس فیصلے میں یقیناً آپ بھی شامل ہیں، شریک ہونا پڑا، سندھ گورنمنٹ بھی اسی پہ کر رہی ہے. اب یہ کتنا خطرناک ہو گیا ہے جس حساب سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بازاروں میں، سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. بدترین ٹریفک جیم ہے جو آج کراچی کی مختلف شاہراہوں پہ نظر آیا. یہ کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے؟ بہت خطرناک بات ہے، بہت تشویشناک بات ہے. دیکھیں پوری دنیا میں اس وائرس سے بچنے کے لیے جو ایک راستہ، جو کامیاب ترین راستہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط. اور احتیاط میں بھی سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھیں، آپس میں ملاقاتیں نہ کریں، قریب نہ جائیں، ملیں مت. اب اگر وہ ساری چیزیں پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کو آزادی سے ملنے دیں گے تو پھر ظاہر ہے وائرس تو بڑی تیزی سے پھیلے گا. اور مجھے ڈر ہے، اللہ رحم کرے، شاید جس طرح کے حالات اب ہو رہے ہیں جو کل ہم نے شہر میں دیکھا ہے، جو آج دیکھ رہے ہیں، یہ پورے ملک میں ہے، صرف ایک شہر کی بات نہیں ہے، تو وائرس بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے. تو اب اگر یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلا تو پھر ذمہ دار کون ہوگا، اون کون کرے گا؟ کیونکہ فیصلہ جو ہے اس میں تو اب سندھ حکومت بھی شامل ہے، یا آپ انڈر پریشر آ گئے 3 صوبوں کے اور فیڈرل کے اور بعض میڈیا کے؟ میں ایک آپ سے عرض کروں نا، مجھے ایک بات بتائیے، اور یہ آپ یہ دیکھ لیجیے، غور کیجیے گا، پنجاب میں، KP میں، بلوچستان میں، یا ایون اسلام آباد میں اگر لوگوں کے ایشوز تھے، بالکل ایشوز تھے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کاروباری لوگوں کے پرابلمز ہیں، جو بیچارے روزانہ دیہڑی پہ کام کرتے ہیں ان کے پرابلمز ہیں، جو دکاندار ہیں ان کے پرابلمز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے پرابلمز ہیں پرابلمز. لیکن کسی ایک صوبے میں کسی ایک اپوزیشن کی سیاسی جماعت نے جا کر انسائٹ کیا کسی کو کہ تم یہ جا کے کھولو اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ صوبہ سندھ میں یہ PTI کام روزانہ کرتی ہے، روزانہ کرتی ہے. یہاں کہتے ہیں لوگوں کو دکانیں کھولو، پشاور میں اسی دن جب لوگوں نے دکانیں کھولی تو وہاں KP کی پولیس نے ان دکان والوں پر فائرنگیں کی ہیں. مطلب یہ دورہ مہربان کا کیوں ہے؟ KP میں اگر دکان کھلے گی تو فائرنگ کریں گے، یہاں اگر سندھ کو دکان نہیں کھولے دے گی تو ہم زبردستی کھلوائیں گے. تو یہاں لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں، یہ حالات خراب کر رہے تھے، لوگوں کو چڑھا رہے تھے وہ، اور اگر جا کے سیاسی جماعتیں یہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم ہے. پنجاب میں یہ صورتحال نہیں ہے، KP میں یہ صورتحال نہیں ہے، اسلام آباد میں، بلوچستان میں یہ صورتحال نہیں ہے. وہاں کی اپوزیشن کی پارٹیاں ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. جو غلطیاں ہیں اس کو ضرور نشاندہی کر رہے ہوں گے، لیکن انسائٹ نہیں کر رہی ہے لوگوں کو کہ حکومت کی رٹ کے خلاف، حکومت کے فیصلوں کے خلاف آپ باہر نکلاؤ، سڑکوں میں نکلاؤ، ہنگامے کرو. کیا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو اسپیشلی ہیلتھ ریلیٹڈ پرفارمنس تھی اس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا؟ جو ہاسپٹل جس کا آپ نے ذکر کیا، ڈاکٹر باری صاحب اور SIUT جیسے اداروں کے اوپر، اس کو ہر ایک نے اس کی مذمت کی ہے کہ ایسے لوگ جو کریڈیبل تھے ان کو کم از کم اس سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا. لیکن یہ 550 ارب روپے کا سوال اگر وہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی سوال اٹھانے کا تو یہی وقت ہے کیونکہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر اب بوجھ آن کے پڑا ہے. یہ کوئی ٹارگیٹڈ ایجنڈے کے تحت کام ہے یا نہیں؟ آپ 100%. لیکن ابھی مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے جتنا بھی ہیلتھ پہ خرچ کیا، یہ باقی صوبوں نے بھی تو کیا ہے نا. ٹھیک.
آپ سارے صوبوں کا آڈٹ کریں نا. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ صوبہ سندھ باقی تمام صوبوں سے آگے ہے. کرونا کے ایشو پر آبادی کے حساب سے جتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پاکستان میں صوبہ سندھ پنجاب سے بہت آگے ہے. دوسرے نمبر پہ بلوچستان ہے, تیسرے پہ پنجاب ہے, چوتھے میں کے پی ہے. اب ان سے پوچھیں نا کہ ان کو بھی تو 5 سالوں میں 7 سالوں میں بجٹ ملا ہوگا نا, انہوں نے کیا کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کے پی میں جو ہمارے اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے, علاج کے لیے سنا ہے پشاور سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کے پی میں کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں تھا کہ جہاں ان کا علاج ہو سکے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اسپتالوں میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں جو اپنا علاج کراتے ہیں, مفت میں علاج کرواتے ہیں, کینسر کا علاج کرواتے ہیں, گردوں کا علاج کرواتے ہیں, دل کا علاج کرتا ہے, لیور کا ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں لوگ یہاں پہ. پاکستان میں صرف صوبہ سندھ میں واحد ہاسپٹل ہے ہمارا جو گمبٹ میں ہے, جہاں 200 کے قریب ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں فری آف کاسٹ, اور جس میں آدھے لوگ شاید دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں. ایک مثال بتا دیں مجھے کے پی کی, ایک مثال بتا دیں. NICVT کی مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں پورے پاکستان میں. SIUT کی کوئی ایک مثال بتا دیں مجھے پورے پاکستان میں. انڈس ہاسپٹل کی کوئی ایک مثال بتا دیں مجھے پورے پاکستان میں. NIPD کے اندر لوگوں کا مفت کینسر کا علاج ہوتا ہے, سندھ حکومت خرچہ برداشت کرتی ہے. بتا دیں مجھے کہ کہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. یار ہم لوگوں کی صحت کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں. ایشوز ہیں, مسائل اب بھی ہیں, ہم نے کوئی دعویٰ تھوڑی کیا کہ سارے ختم ہو گئے, لیکن ہیلتھ سیکٹر میں سندھ حکومت تمام صوبوں سے بہت آگے ہے. اگر آبادی کے حساب سے جو ہاسپٹلز کے بستر ہیں اس پر اگر آپ جائیں گے نا, سندھ سب سے آگے ہے. تو یہ وفاق, اگر وینٹیلیٹرز کی بات کریں گے آبادی کے حساب سے سندھ سب سے آگے ہے. مطلب مقابلہ کیسے کریں گے, آپ اسی میں کریں گے. یہ کوئی ٹاسک دیتا ہے مراد سعید صاحب کو, فیصل واڈا کو, علی زیدی صاحب کو, جو ایک دم سے چیزیں شروع ہوتی ہیں کسی ایک خاص چیز کے اوپر, شہباز گل صاحب کو؟ بات یہ ہے کہ میں نے جب انہوں نے پہلے یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم کی ایما پہ کر رہے ہیں, اور پھر بعد میں پتا چلا کہ جب یہ یہاں پہ گند کر کے گئے تو وزیر اعظم ان کو شاباشی نہیں کیبنٹ میں. میں نے تو ایسے ہی خدشے کا اعلان کیا تھا, وہ صحیح ثابت ہو گیا تھا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ وفاقی وزراء عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر یہ سب کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر کوئی کیبنٹ کا ممبر ایسی بات کرے اور وزیر اعظم اس کو ریفیوٹ نہ کرے, اس کو یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہے, تو میں کیا سمجھوں گا کہ انہوں نے کیا نا. ٹھیک. سعید صاحب, آخری بات یہ کہ سندھ کی جانب سے اگر وفاق کو کوئی پیغام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہماری صرف ایک گزارش ہے کہ کرونا سے لڑیں, ہم سے مت لڑیں. آپ اس وقت پورے ملک کے تمام صوبوں کو سپورٹ کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں سپورٹ کریں تو کہتے ہیں جی پیسے مانگتے ہیں. بھائی نہ دو پیسے, اپنے پاس رکھو, لیکن وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے, ٹیسٹنگ کٹس کی ضرورت ہے, اور شاید بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کی ہیلتھ سیکٹر میں ضرورت ہے. ہمیں نہیں ہے, پنجاب کو بھی ضرورت ہے, کے پی کو بھی ضرورت ہے, بلوچستان کو بھی ضرورت ہے, گلگت کو بھی ضرورت ہے, کشمیر میں بھی ضرورت ہے. کہتے ہیں سندھ کو سب سے زیادہ چیزیں ہیں, وہ کہتے ہیں سندھ کو سب سے زیادہ دیے ہیں, احساس ریلیف میں بھی سب سے زیادہ پیسے ملے ہیں. دیکھیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بجٹڈ اماؤنٹ تھی, یہ اگر کرونا کا وبا نہیں بھی آتی تو وہ پیسے انہوں نے لوگوں کو دینے تھے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی, ہیلتھ کے سیکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے, ہاسپٹلز میں سہولتیں دینے کے لیے, کرونا کے پیشنٹس کو مزید بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وفاق کو صوبوں کی مدد کرنی پڑے گی. اور یہ بلاول صاحب نے تو بڑی تفصیل سے اپنی تقریر میں بتایا ہے. تو اس پہ پھر آرگومنٹ دیتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہے, 10-12 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے, تو یہ تو میں کیا بتاؤں آپ کو حافظ صاحب, یہ نلائق جو ان کے وزیر ہیں جن کو 18ویں ترمیم کی الف میں بھی نہیں پتا ہے, ان کو صرف وہ ٹویٹر پہ میسج آ جاتا ہے, وہ واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے کہ جب شو میں بیٹھے ہوتے ہیں 18ویں ترمیم بول دو تم. اور یار 18ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی میرے بھائی. 18ویں ترمیم میں تو آپ کے پاس اختیارات آ گئے نا صوبوں کو, ٹھیک ہے آ گئے ہیں. جو پیسے ملتے ہیں وہ NFC کے تحت ملتے ہیں, سارے صوبوں کو ملتے ہیں. ہمارے ساتھ کمٹمنٹ یہ ہے اس سال کی کہ 835 ارب روپے دیں گے ہم. مجھے دلا دیں اس سال 835 ارب روپے, ہم سے کچھ نہیں مانگیں گے. انہوں نے کہا تھا دیں گے نا, دے دیں مجھے 835 ارب سندھ کو اس سال میں. نہیں دے رہے ہیں نا, 835 ارب بھی نہیں دے رہے ہیں. NFC میں طے ہوا ہے کہ ہم دیں گے, ہمیں دلا دیں, ہم نہیں مانگیں گے ان سے پیسے. ٹھیک.
ٹھیک سعید غنی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا نیوز ون کو. صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی صاحب گفتگو کر رہے تھے محکمہ تعلیم کے حوالے سے، جو محکمہ تعلیم نے فیصلے لیے ہیں اور جو سیاسی صورتحال ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو جو ملک بھر میں مارکیٹیں، بازار اور کاروباری مراکز کھلے ہیں، جو رش ہیں وہاں ایس او پیز کو جو فالو نہیں کیا جا رہا، تو تاجر رہنماؤں سے بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، کیا وہ بھی حالات کی سنگینی کو اسی طرح سے محسوس کر رہے ہیں جس طرح سے نظر آ رہی ہے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بریک پہ جانے سے قبل آپ سے کہا تھا کہ جو کاروباری مراکز ہیں، جو اسٹریٹس ہیں ہماری، وہاں جو رش کا عالم ہے، اس حوالے سے ہم پروگرام کے اس حصے میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران کے رہنما سیکریٹری جنرل محترم جناب نعیم میر صاحب، مال ایسوسی ایشن کے صدر محترم جناب کموڈور ریٹائرڈ عرفان الحق صاحب، اور کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے سربراہ محترم جناب رضوان عرفان صاحب. نعیم میر صاحب، یہ جو بازاروں کا منظر ہے کراچی سے لے کے اور ملک کے ہر حصے میں، یہی ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی، یا آپ کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور جو ایس او پیز کی باتیں ہو رہی تھیں اس کے اوپر آپ کو پریشانی ہے، یا یہ توقع یہی تھی کہ ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں تو بالکل یہ توقع تھی کہ تقریباً 48 اور 47-48 دنوں کے بعد جب یہ لاک ڈاؤن کھلنا ہے تو ایک دم لوگوں کا جمع غفیر مارکیٹوں کا رخ کرے گا. یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب بھی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کیں اور انہیں اپنی طرف سے جو ایس او پیز دیے، تو اس میں ہم نے پرزور یہ سفارش کی یا مطالبہ کیا کہ جو ریٹیل سیکٹر ہے اور خاص طور پر عید کے تہوار سے منسلک جتنے بھی کاروبار ہیں، ان کو محدود وقت کے لیے نہ کھولا جائے بلکہ ان کو 24 گھنٹوں کے لیے کھول دیا جائے. اور ابھی آپ نے خود دیکھا کہ اگر ان چھٹیوں کا موازنہ کیا جائے، جو 3 چھٹیاں 2 ہفتوں میں ہوں گی، تو کل 6 یا 7 دن ہمیں عید کی خریداری کے لیے ملیں گے. تو عید کی خریداری کے لیے 6-7 دن اگر ملیں گے اور چھٹیاں یہ تقریباً 6 چھٹیاں بھی بیچ میں آئیں گی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر رش کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ جو 6 دن چھٹیاں ہیں، یعنی 3 دن ہفتے کی چھٹی اور 5 بجے تک کاروبار کا چلنا، سندھ میں غالباً 4 بجے تک ہے جی. تو یہ محدود وقت کے لیے یہ کسی طرح سوٹیبل نہیں ہے، اور حکومت کو فوری طور پر اپنے ان ایس او پیز پر نظرثانی کرنی چاہیے، اور جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو وہ مارکیٹیں مارک کرنی چاہیے جہاں پر بہت زیادہ رش ہو چکا ہے، اور ان مارکیٹس کو جو ہے وہ اب مارک کر کے تاجر نمائندوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کو 24 گھنٹے کھلوانا چاہیے. رضوان عرفان صاحب، کیا صورتحال ہے کراچی کے اندر؟ آج روڈوں پہ ٹریفک بھی جام ہے، الیکٹرانکس مارکیٹ سے لے کے جو صدر کی مارکیٹ ہیں، طارق روڈ ہے، حیدری ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود نہ ہوں. تو آپ تو نیگوسیشنز میں شریک رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں، بڑی یقین دہانیاں بھی کروائی تھی تاجر برادری نے، مگر یہ ہوا کیا ہے 2 دن کے اندر؟ ہیں 2 مہینے جو ہے لوگوں نے ویٹ کیا. اب آگے لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنا جو گاہک ہے وہ سمجھتا ہے کہ آگے 2 دن بعد پھر مارکیٹ شاید بند ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ایک تو ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے. ایک ٹائمنگ جو ہے، آپ صبح آپ نے 6 بجے سے لے کے آپ نے 4 بجے تک کیے. صبح 6 بجے میں مارکیٹ نہیں کھلتی، نہ کسٹمر آتا ہے. کسٹمر 12 بجے آنا شروع ہوتا ہے. 12 سے لے کے یہ 4 گھنٹے کا جو ہے پیریڈ، اس میں سب سے زیادہ کسٹمر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے رش ہوتا ہے. آپ کو اصل میں بنانا چاہیے تھا ٹائمنگ، جیسے کپڑے، جوتے اور جو چیزیں ہیں ان کے لیے آپ ٹائمنگ کرتے ہیں رات کا، اور دوسرے آئٹم کا جو ہے وہ دن میں رکھتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے چینج ہو جاتا ہے سب ٹائمنگ. الگ الگ لوگ الگ الگ مارکیٹوں میں جاتے ہیں. ابھی ایک ساتھ جو ہے اتنا رش ہو گیا تمام مارکیٹوں میں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ رش زیادہ دکھ رہا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹائمنگ جو ہے آپ تھوڑے بڑھائے جائیں. ٹائمنگ کے ایشو بھی ہے، لیکن آپ جو بتایا سوشل ڈسٹینس، یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں کرانا چاہیے. یہ ماسک جو ہے، میں خود کل مارکیٹوں میں گھما ہوں، خود جا کے اپنے دکانداروں کو ریکویسٹ کری، ان کو ماسک پہنایا، ان کو بولا سوشل ڈسٹینس. اصل میں ہماری دکانیں جو ہے وہ چھوٹی دکانیں ہیں، اس میں 2-2 4-4 بندے کھڑے ہوتے ہیں. کوشش یہ کی کہ ہم نے 2 بندوں کو نہ آئے، 4 بندوں کی جگہ 2 بندے آئیں. یہ بھی کر رہے ہیں ہم. اصل میں وجہ یہ سب کو مل کے کرنا ہوگا، عوام کو بھی، تاجروں کو بھی، حکومت کو بھی. تمام مل کے کریں گے تو یہ مسئلے کا حل ہوگا. ٹھیک. کموڈور عرفان صاحب، یہ حالات آپ نے دیکھیں 2 دن کے اندر ملک بھر میں کیا ہو رہا ہے. ان حالات کے باوجود جو مال ایسوسی ایشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بڑے شاپنگ سینٹرز اور جو بڑے
مالز ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں، تو آپ کے پاس کیا آرگومنٹ ہے اس کا؟ یہ وہ کیوں کھولے؟ ادھر کا حال دیکھ رہے ہیں آپ کیا؟ گزارش یہ ہے حافظ صاحب کہ بڑے مالز جو ہیں وہ اب سٹینڈ الون نہیں ہے. یہ مال ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور اس انڈسٹری کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے، اور ان کے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ بڑے ڈیٹیلڈ ہیں، اور ان مالز کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ابھی مجھ سے پہلے آپ کے مہمان جن کا ذکر کر رہے تھے. مثلا ایک بڑی مال میں ان کی اپنی سیکیورٹی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل. ان کی اپنی ایک آپریشن میکینزم ہے جس کے تحت وہ تمام قوانین جو ایک مال کے چلنے میں ضروری ہوتے ہیں وہ ان کو آپریشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو کراتے ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ حکومت وقت جو ہے وہ چھوٹی دکانوں کو اور بڑی دکانوں کو کھولنا ان کو بھی چاہیے. وہ پہلے بڑے شاپنگ مالز کو کھولتے، وہاں کی ایس او پیز کو پریکٹیکلی فالو ہوتا ہوا دیکھتے، اور اس میں اگر کوئی کمی اور بیشی ہے تو اس کو کروانے کے بعد وہ ایس او پیز وہ چھوٹے دکاندار اور مڈ لیول دکانداروں پر بھی ڈالتے. جہاں تک رہ گئی مال کی بات، تو دیکھیں مال پاکستان کی تمام مالز جو کہ ابھی پچھلے 10 سال میں بنی ہیں وہ ایک ہیوج ایریا کے اوپر بنی ہوئی ہیں، جیسے سینٹورس ہے، ایمپوریم ہے، پنڈی کے اندر گیگا مال ہے، پیکیجز ہے، ڈالمن مال ہے، لکی ون ہے. یہ ایک بہت ہیوج مالز ہیں، اور یہاں پر وہ جو تمام ایس او پیز حکومت نے دی ہیں ان کو کروانا، پریکٹس کروانا مالز کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن وہاں بھی تو ویسے ہی عرفان صاحب، ویسی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان مالز کے اندر بھی تو لوگ جاتے ہیں. عام جب رش ہوتا ہے، اسپیشلی یہ رمضان یا عید کے سیزن تھے، تو یہاں بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. جب یہ مالز کھولیں گے تو وہاں بھی وہی صورتحال ہوگی. نہیں دیکھیں حافظ صاحب، ایسے ہے کہ یہ جو تمام مالز ہیں ان کے جو لوگ ہیں، جو سٹاف ہے، وہ بھرپور طریقے سے ٹرینڈ ہے. ان کی ہیومن ریسورس جو ہے وہ بہت ویل ٹرینڈ ہے، کیونکہ یہ صرف ابھی کا ایشو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی عیدیں آئی ہیں، اس سے پہلے بھی رمضان ہوئے ہیں. تمام مالز بہت بڑے بڑے فنکشنز کراتی ہیں، ایکٹیویشن فنکشنز کراتی ہیں. تو ان کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے، جو ان کو ایڈوانٹیج ہے ان کی ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی، وہ بہت کارآمد چیز ہے. یعنی لوگوں کا ڈسپلن کرنا، لوگوں کو قواعد اور طریقے کے مطابق مال میں لانا اور پھر مال میں ان کا گھومنا، یہ بہت ویل مینجڈ ہے. تمام مالز کے پاس اس کی بہت زبردست فیسلٹی اویلیبل ہے. ٹھیک. نہیں میر صاحب، یہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اگر بڑے مالز بھی کھلے تو کوئی رش پہ فرق پڑے گا؟ ان کا اپنا ایک کراؤڈ ہے، ان کے اپنے کسٹمر ہیں، وہ اس طرف جائیں گے، اور یہ ٹائمنگ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ 24 گھنٹے ہو یا ایٹ لیسٹ رات کے اندر ہو، کوئی میکینزم اب ہمیں فوری طور پہ ڈیولپ کرنا پڑے گا، کیونکہ وقت تو بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے عید میں. جی بالکل، ہمیں فوری طور پر فیصلہ کرنا پڑے گا. جس طرح ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ آلٹرنیٹ ٹائمز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ہول سیل مارکیٹس کو آپ علیحدہ ٹائم دے دیں اور ریٹیل مارکیٹس کو پوری رات کا ٹائم دے دیں، بیکاز ہمارے جو موسمی حالات ہیں وہ بھی پورے ملک کے ہیں گرم. تو خطۂ استوا پر تو ہمارا ملک اس کے قریب واقع ہے، تو ظاہر ہے یہاں گرمی بہت پڑتی ہے، رات میں لوگ نکلنے میں آسانی فیل کرتے ہیں. اور اگر ریٹیل مارکیٹیں ساری کھلی ہوں گی، سارے مالز رات میں کھلے ہوں گے تو خریداری کرنے میں آسانی ہوگی. اور ایس او پیز کا بالکل آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مالز کھلنے چاہیے، یہ جو بڑے مالز ہیں یا آپ؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مالز، میں ایئر مارشل صاحب کی جو بات ہے اس سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو مالز ہیں اگر یہ کھلیں گے اور ان ایس او پیز پر فالو کیا جائے گا تو یہ ایک ٹریننگ کا باعث بھی بنے گا پوری عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے، اور پھر وہ لوگ اور تاجروں کے لیے بھی، چھوٹے تاجروں کے لیے اور مارکیٹس کے لیے بھی. ہاں مالز کے اندر یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی فوڈ کورٹس جو ہیں وہاں پر سرو نہ کروائیں کھانا، وہاں سینما بند کر دیں. جہاں گیدرنگ ہوتی ہے وہاں زیادہ گیدرنگ
نہ ہو صرف یہ دکانوں کی جو ہے بزنس وہی ہو. ٹھیک. تو اور اس میں یہ کام ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ لمیٹڈ جو اندر انٹرنس ہے اس کو آپ مال میں کر سکتے ہیں, اور اس کو لمیٹڈ انٹرنس کو بھی یہ انشور کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ مال کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اتنے لوگ مال سے نکل گئے ہیں, تو باقی لوگ جو ہیں وہ باہر سوشل ڈسٹینسنگ کے فارمولے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے باہر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, مال کی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کا کوئی میکانزم بن سکتا ہے. میرا خیال ہے مالز کو بھی بند نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کہیں ایسی صورتحال نہ ہو کہ کاروباری افراد جس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ نہ بنے اور کورونا کے جو کیسز ہیں وہ بھی کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. ویلکم بیک ناظرین. نعیم میر صاحب, کموڈور ریٹائر عرفان الحق صاحب, رضوان عرفان صاحب میرے مہمان ہیں. یہ فرمائیے گا رضوان صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, کراچی کے اندر بھی بڑے بڑے مالز ہیں, ذکر بھی کیا کموڈور عرفان صاحب نے, تو یہ مالز کی سچویشن اور اب یہ وقتی جو آپ نے کہا اس کے اوپر آپ کی کوئی سندھ گورنمنٹ سے اور جو حکام ہیں ان سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے 2 دن کے اندر, اب فوری طور پہ کوئی نیا میکانزم بنانا پڑے گا, 24 گھنٹے کھولیں, کچھ اور کریں, یا جن 3 دنوں میں بند کیا ان 3 دنوں میں کوئی ہول سیل کھولیں, باقی جگہ ریٹیلرز کھولیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈیوائڈ کرنے کا, تو یہ فوری طور پر بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل بالکل. مال کی جو ہم نے جب ہماری میٹنگ ہوئی سی ایم صاحب سے, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مال کھلنے چاہیے, تمام کاروبار کھلنے چاہیے. ہم نے بولا تمام پاکستان کے کاروبار کھلنے چاہیے. کاروبار ہے, لوگ بیچارے پریشان ہیں, لوگ چھوٹا بڑا نہیں, سب ایک ہیں, سب ایک کشتی کے سوار ہیں. ہمارے یہاں بھی 2 مال بند پڑے ہیں, وہ بھی کاروبار, وہ بھی الیکٹرانک تعلق ہے, ان کا بھی موبائل تعلق ہے. سب کے مال کھلنے چاہیے. جہاں تک کموڈر صاحب نے بولا وہاں سیفٹی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, یہ ہم بالکل مانتے ہیں, ہم ان کی بات مانتے ہیں, لیکن اس کو جو ہے کھولا جائے. اب کتنے دن رہ گئے, اب 6 دن تو رہ گئے صرف کاروبار میں. 6 دن رہ گئے تو کیا کاروبار کرے گا آدمی. اس کو جو چھٹیاں ہیں اس کو بھی کم کیا جائے, یہ 3 دن کی جگہ جمعے کی چھٹی لی جائے, ہفتہ اتوار بھی کاروبار جاری رکھا جائے, تاکہ جتنا آپ ٹائم دیں گے اتنا رش کم ہوگا, جتنے مارکیٹیں کھلیں گی اتنا رش کم ہوگا, اس سے جو ہے ڈیوائڈ ہو جائے گا رش, اور جو ہے ہم لوگ کاروبار بھی کر سکیں گے اور اپنا جو ہے پیٹ بھی پال سکیں گے. یہ لوگوں کا سلسلہ, جتنا آپ لوگوں کو ٹائم دیں گے اتنا لوگ آسانی سے جائیں گے, اتنا رش کم ہوگا. ہمیں بیسیکلی رش کم کرنا ہے, رش کم ہوگا اور اس سے ہم زیادہ سیف کر سکتے ہیں. اور جو میجر لی ہیں SOP کے حساب سے وہ کرنا ہر کسی کا فرض ہے, ہمارا بھی, عوام کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی, دونوں کا, تینوں کا فرض ہے کہ یہ سب چیزیں کریں, تو انشاءاللہ اس پہ بہتری آئے گی. تو کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد کل, میری دعا ہے کہ کل سے تمام مال کھلنے چاہیے تاکہ سب لوگوں کا کاروبار چلے. عرفان صاحب, یہ جو نعیم میر صاحب نے سجیشن دی, بڑی اچھی بات کہ جی فوڈ کورٹ بند ہو سکتے ہیں, سنیماز جو ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ لوگوں کو باہر کھڑا کیا جا سکتا ہے, منیمم انٹرنس کی جا سکتی ہے, تو کوئی ایسی پروپوز SOPs ہیں جو آپ نے بنائے ہوں اور پھر وہ آپ شیئر کریں فیڈرل گورنمنٹ سے اور پروونشل گورنمنٹ سے جہاں جہاں پہ آپ کے لوگ ہیں؟ جی حافظ صاحب, مال ایسوسیشن نے, تمام مال نے متفقہ طور پر ایک بڑی مربوط اور جامع SOP بنائی ہوئی ہے. ٹھیک. ابھی میرے دوست فرما رہے تھے فوڈ کورٹ اور سینما کا. دیکھیں اس وقت مال کے اندر, تمام مالز کے اندر سینماز جو ہیں وہ بند ہیں, اور جو فوڈ کورٹ ہیں وہ بند ہیں, صرف ان کا ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری چل رہا ہے. آج اگر آپ دبئی کی مالز دیکھیں, جہاں پر دبئی کی مالز انہوں نے آپریشنل کر دی ہیں, تو انہوں نے فوڈ کورٹ کے اندر بھی سوشل ڈسٹنسنگ کے حساب سے ان کی پلیسمنٹ کی ہے ٹیبل اور چیئرز کی, اور وہ بہت پریکٹیکل ہے, اور اس کو اگر ہم لاگو کر دیں, جو کہ ہماری SOP میں دیا ہوا ہے مالز ایسوسیشن کی, تو کسی قسم کی کوئی خطرہ فوڈ کورٹ میں نہیں ہوگا. سینما آلریڈی حکومت کے SOP کے مطابق بند ہیں, فن سٹی جتنے ہیں وہ بند ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم نے بہت بڑا پیریڈ جو ہے وہ ضائع کر دیا. ریٹیلرز انتہائی مشکل میں ہیں, مالز اور مال کے اونرز جو ہیں وہ انتہائی مشکل میں ہیں. ایک ہیوج ایکسپینس اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ان مالز کی مینٹیننس کے اوپر ہوتا ہے, اور ریونیو جنریشن جو ہے وہ 23 مارچ سے لے کر اب تک جو ہے مالز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بند ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ارباب اختیار کو اس کی طرف سیریس توجہ دینی چاہیے. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد ایریاز ہیں جہاں پر وہ بغیر کسی خوف اور فکر کے مالز کو اوپن کرا سکتے ہیں, اور کیونکہ مال کے اندر
ان کی اپنا ریسورس اتنا اچھا ہے کہ وہ 100% حکومت کی دی ہوئی ایس او پیز اس پہ عمل کو کرواتے فالو کر سکتے ہیں۔ نہیں میر صاحب، آخری بات مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو رضوان نے جس طریقے کی بات کی کہ 6 دن رہ گئے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ 6-7 دن کے بعد جو کرونا والا خطرہ ہم روتے رہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کاروبار نہیں کھلا، وہ بھی خطرہ جو ہے وہ کہیں بڑھ چکا ہو اور کاروباری جو افراد ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، ان کا بھی 6-8-10 دن کے اندر کوئی کاروبار نہ چل سکے اور دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ہماری صورتحال اچھی نہ ہو؟ تو ایسی کوئی صورتحال تو نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ جی بظاہر تو ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور یقین کریں کہ کرونا کو لے کر ہمیں بھی بہت تشویش ہے، جی اور جس طرح حکومت نے جو ایس او پیز بنائے ہیں ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایس او پیز کی تشکیل نو جو کی گئی ہے یہ کی ہی اسی بنیاد پر گئی ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن دوبارہ کرنا ہے، اور وہ تاجروں کا جو اخلاقی پوزیشن ہے اس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، اس کو بہت نیچا کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں، اور تاجروں کے پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے مارکیٹیں تو کھول دی گئیں، لیکن اب دوبارہ جس طرح میڈیا کے پر رپورٹ ہو رہا ہے، اور بالکل وہ ٹھیک رپورٹ ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایس او پیز ہیں جو محدود وقت کے ہیں، اور ہمارے مالز بھی کھلیں گے تو وہ بھی رش کو تقسیم کرنے کا باعث بنیں گے نا، ٹھیک۔ تو انہوں نے تو رش کو جو ہے نا وہ ایک جگہ کانسنٹریٹ کر دیا ہے، تو آپ وہ اب اس کی کانسنٹریشن کی وجہ سے اس کا نتیجہ جو نکلے گا، یا جو مجھے باٹم لائن نظر آ رہی ہے وہ یہی کہ یہ دوبارہ بند کر دیں گے۔ تو اور دوسری یہ کہ اگر جو تاجر یا جو ریٹیلر جو ہے وہ ایس او پی پہ عمل نہیں کرتا خود، تو وہ ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، اس میں تو آپ ساتھ ہیں؟ دیکھیں کارروائی ہونے کیسی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، کارروائی کرنے کے لیے کوئی آپ نے فورم بنانا ہے نا۔ ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے نا، جی متعلقہ تھانے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری حدود کے اندر کون کون سی مارکیٹیں ریٹیل کی ہیں اور کون کون سی ہول سیل کی ہیں، اور کون کون سے وہاں کے تاجر نمائندے ہیں، ہم نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ ان تاجر نمائندوں کو آپ شامل کریں، اپنی کمیٹی کے اندر نوٹیفائی کریں، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ فعال کردار ادا کرے کہ جون سی دکان جون سی مارکیٹ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہی اس کے خلاف کارروائی کرے۔ ابھی تک وہ کمیٹیز بھی نوٹیفائی نہیں ہوئی، اور آپ یقین کریں کہ مارکیٹوں کا حال یہ ہے کہ نہ کوئی ٹریفک پولیس کا اہلکار موجود ہے، نہ کوئی انتظامیہ کا افسر موجود ہے، نہ کوئی اپنا پولیس کا افسر موجود ہے، اور انتظامیہ جو لوکل ضلعی انتظامیہ ہے اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ عام شہریوں کے لیے ایک مربوط قسم کی آگاہی مہم چلاتی، کہیں بینرز لگے ہوتے، کہیں مارکیٹوں کے باہر جو ہے کیمپس لگے ہوتے جہاں پر اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوتی، کوئی پمفلٹس بانٹ رہا ہوتا، کوئی ہمیں پوسٹرز فراہم کیے جاتے ہم دکانوں پہ لگاتے، کوئی ایک دھیلے کا کام لوکل انتظامیہ نے نہیں کیا۔ تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ انتظامیہ نے ہمیں کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ حلال ہو جائے، ایک دفعہ یہ شور ڈال جائے اور اس کے بعد یہ دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیں۔ رضوان صاحب آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا نہیں ہے لاک ڈاؤن کا سلسلہ، اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی حالت ہے نہیں ہمارے یہاں کی، ہم لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ 2 مہینے بعد جو ہے مارکیٹیں کھلی، اتنا رش ہے، ہم انتظامیہ کے ساتھ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، انتظامیہ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے پولیس ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ہم بھی ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیفٹی کرنی ہے اپنے دکانداروں کی، اپنے عوام کی اور اپنے ورکروں کی، اس کے بعد کام کرنا ہے۔ ہم نے بالکل کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے کامیاب بھی ہوں گے، لیکن سب کا ساتھ چاہیے، سب کا ساتھ ہوگا تو ہم اس سے مشکل سے نکلیں گے بھی اور اپنا کاروبار بھی جاری رکھ سکیں گے۔ عرفان الحق صاحب، یہ لاسٹ کامنٹ جی، آپ کا سجیشن یا آپ کا ڈیمانڈ، کنکلوڈنگ ریمارکس ہے۔ دیکھیں جی، میں تو بالکل نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ اور بہتر ہوں گی۔ آزمائش ہے، مشکلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے وہ اس وقت بہت ایکٹیو ہے، اور وہ جیسے میں نے سنا آپ کے دونوں مہمانوں سے، اسلام آباد میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہے، آپ کو ایڈوائز بھی کرتی ہے، اور ان کا ایک ایفیکٹو میکنزم ہے۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، چیزیں نارمل ہوں گی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوگی،
बहैसियत कौम भी, बहैसियत मालिक भी, बहैसियत दुकानदार भी ठीक बात। और बहैसियत एक इंसान भी हम अपने आप को ठीक करेंगे, ये एसओपी अपने ऊपर लागू करेंगे हमारी ज़ाती अपनी हैसियत सेफ्टी में। के लिए है। जी जी, हमारी सेफ्टी अपनी के लिए सेफ्टी। तो ये चीज़ इंशाल्लाह अवाम जो है ये इसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया कमोडोर इरफानुल हक साहब, नईम मीर साहब, रिजवान इरफान साहब, तीनों मेहमानों का कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।